الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور، ہمارا آج کا سبق سورۃ النور کی آیت نمبر 32 اور ابھی چوتھا رکوع چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے۔ 32 آیت پہ فوکس کریں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، عربی میں نکاح ینکحو کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، اور انکح ینکحو کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرانا، ٹھیک ہے، تم نکاح کر دو، وَأَنكِحُوا، اور تم نکاح کر دو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں خاندان والوں کو، سوسائٹی کو، والدین کو، سب کو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کر دو، ایامہ بے نکاحوں کا۔ ایامہ لفظ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایامہ اصل میں جمع ہے، اس کا واحد ہے ایم، یہ میں نے گروپ میں بھیجا تھا صبح، اس کی واحد ہے ایم۔ ایم کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو بے نکاح ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کا نکاح نہیں ہوا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ایم اس کی واحد ہے۔ ایامہ جمع ہے، اور ایام بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایامہ ہوتا ہے اس کی جمع کے لیے استعمال۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ مجرد یا بے نکاح، کمپینین لیس، اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایامہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بے نکاح پر۔ اور تم نکاح کر دو الایامہ بے نکاحوں کے، منکم جو تم میں سے ہیں۔ اور تم نکاح کر دو بے نکاحوں کے، منکم جو تم میں سے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں۔ والصالحین، اور جو باصلاحیت ہیں، اور جو باصلاحیت ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے، جو باصلاحیت ہیں تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے۔ اِن یکونوا، اگر وہ ہوں گے، فقراء تنگ دست، اگر وہ ہوں گے تنگ دست یعنی غریب ہوں گے، اگر وہ ہوں گے تنگ دست، یغنیہم اللہ، تو غنی کر دے گا ان کو اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اگر وہ ہوں گے تنگ دست تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، نکاح کی برکت ہوتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ پیچھے آپ نے کیا مضامین پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سوسائٹی کو پاک رکھنے کے لیے اور بے حیائی کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بند کیے، اور اللہ نے کچھ ٹولز ایسے بتائے کہ جن کو اختیار کر کے ہم بے حیائی فحاشی سے بچ سکتے ہیں۔ معاشرے میں اس قسم کے پھر مسائل کھڑے نہیں ہوتے۔ اس میں وہ ٹولز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے ہمیں آداب سکھائے، پرائیویٹ کمروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا بتایا کہ اگر غیر محرم پر یا اجنبی پر نظر پڑے تو فوراً اس کو پست کر لو، نظروں کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ نے خواتین کو خصوصی حکم دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار صرف محرم رشتوں کے سامنے کریں۔ اور اب اس سلسلے میں ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں قانون بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ حلال کی ترغیب، حرام سے بچنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بے نکاح ہو اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف حرام پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اور کتنی سخت پابندیاں اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں،
وہ تمام ذرائع اور تمام دروازے قرآن بند کر رہا ہے جو ہمیں حرام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جس سے ایک پاکیزہ سوسائٹی تشکیل ایک پاکیزہ سوسائٹی بنتی ہے نا، اس کے طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی لوگ بے نکاح ہوں ان کے نکاح کرا دو، اور میں نے یہاں بتایا کہ یہاں اس میں مرد بھی داخل ہے ایم لفظ میں، اور عورت بھی۔ اب اس میں چاہے کمارا ہو، کماری ہو، بیوہ ہو، رنڈوا ہو، طلاق یافتہ عورت ہو، خلا یافتہ عورت ہو، یا مرد ہو، کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی، یعنی کوئی عورت اگر شوہر کے بغیر ہے اور کوئی شوہر اگر بیوی کے بغیر ہے نا، تو وہ تمام مرد اور عورتیں اس میں داخل ہیں، جو بھی بے نکاح ہے۔ تو اس کو اللہ نے کیا ترغیب دی ہے، وہ ایم ہے، اس کا نکاح کرواؤ۔ اب کرا دیا کرو کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نکاح کرا دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ نکاح تو لڑکا اور لڑکی خود کرتے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ نکاح کرا دو کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عرف ہماری سوسائٹی میں عرف کیا ہے، ایسے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ جب بھی کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو جب تک سوسائٹی اور خاندان والے اس کا ساتھ نہ دیں، پریکٹیکلی یہ اکیلے لڑکے لڑکی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ اکیلے لڑکے لڑکی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے، ولی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی لڑکا لڑکی یہ کریں کہ جا کے کورٹ میرج کر لیں، وہ کہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی، تو اس میں بھی نقصانات ہیں۔ لڑکی جب نکاح کر کے جاتی ہے نا، تو صرف شوہر کے پاس تو نہیں جاتی نا، اس کے خامن کا جو پورا خاندان ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بنتی ہے۔ تو ایسے میں پھر لڑکی والوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہم ایسے لڑکے کو رشتہ دے دیں جس کا خاندان انوالو نہیں ہے، بعد میں تو ہماری بچی کے ساتھ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، جو لڑکیاں اس طرح نکاح کر لیتی ہیں نا، بعد میں پھر وہ خاندان کی محبت جاگ اٹھتی ہے، مرد چھوڑ دیتے ہیں ایسی عورتوں کو۔ تو پریکٹیکلی ایسا بہت مشکل ہے کہ انسان خود جا کے یہ کام کر لے، جب تک کہ سوسائٹی ساتھ نہ دے۔ تو سوسائٹی کی وجہ سے یہ ایک حلال کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین اور سوسائٹی اور وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں نکاح کا کنٹرول ہے، ان کو اللہ نے خطاب کیا کہ وہ ان کا نکاح کرائیں۔ اب نکاح کرانا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کسی کا رشتہ کروا دیں، رشتہ تلاش کرنے میں مدد کر دیں، کسی کو اگر تعاون اور مالی مدد کی ضرورت ہے تو مالی اس کی ضرورت پوری کر دیں، مالی تعاون کر دینا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ویسے ہی اس کو حوصلہ افزائی چاہیے، وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں میں بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں یا نہیں، یا کوئی عورت ہے وہ گھبرا رہی ہے کہ پتہ نہیں میں آگے ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہوں، شادی تو نام ہی ذمہ داری کا ہے نا، تو میں اٹھا سکتی ہوں کہ نہیں، تو ویسے ہی آپ الفاظ کے ذریعے اس کی حوصلہ افزائی کر دیں نکاح کے لیے۔ تو یہ سب کیا ہوگا؟ یہ سب نکاح کرانے میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کرانا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سوسائٹی کو، والدین کو، رشتہ داروں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم میں جو بے نکاح نظر آئے نا تو تم اس کا نکاح کرا دو۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے۔ اب اپنی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، نکاح کرانا تو دور کی بات، جو کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی الٹا تانے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حلال راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ جو بھی بے نکاح ہو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام کا بھی اجر ہے۔ جو لوگ یہ کام کراتے ہیں نا، ان کو بھی بہت بڑا ثواب مل رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ تو گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کام بہت مشکل ہے، بعد میں لوگ پھر ہمیں پکڑیں گے۔ تو آپ ان کو بالکل یہ کہہ دیں کہ بھئی میرا کام ہے آپ کو یہ رشتہ دکھانا، اس طرف رہنمائی کرنا، باقی جانچ پڑتال کر کے اور یہ دیکھنا کہ کفو ہے کہ نہیں ہے، آپ کا امپلا ہے کہ نہیں، یہ سارے کام آپ نے خود کر کے، فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا۔ تو اس کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت 33۔ اچھا نہیں، اس کا آگے ایک حصہ ہے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو باصلاحیت ہوں غلاموں اور لونڈیوں میں سے، ان کی بھی آپس میں نکاح کرا دو۔ باصلاحیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان میں اخلاقی خوبیاں ہوں، کیونکہ دیکھیں اس سوسائٹی میں تو جو آزاد مرد اور عورت ہوتے تھے ان کے اندر بہت ساری اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں، غلاموں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا، غلاموں سے یہ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو، کیونکہ قیدی بن کر آئے ہوتے تھے نا،
تو ان کو غلام پھر بنا لیا جاتا تھا۔ تو ایک خطرہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں گے نکاح کرنے کے بعد تو یہ آزاد ہو جائیں گے، جب یہ آزاد ہو جائیں گے تو یہ پھر تخریبی کام نہ کرنا شروع ہو جائیں ہمارے معاشرے میں، اور معاشرے کو نقصان نہ پہنچائیں، کنٹری کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں اگر ایسا ہے ان کے اندر صلاحیت ہے معاشرے کے لیے ناسور نہیں بنیں گے تو ایسے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کراؤ۔ اور نکاح کی اللہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں برکت کہ اگر لوگ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس آیت میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری دکھتی رب کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ جب نکاح کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی اس میں تو ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، پہلے ہم اتنی ارننگ کر لیں گے، اور انہوں نے ایک فگر طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے ڈیجٹ تک ہماری ارننگ ہوگی تو پھر ہم جا کے کہیں نکاح کریں گے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں، والدین کے بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں، بھئی پہلے اس کی ارننگ تو ہیلدی ہو جائے، پہلے اچھا خاصا کما تو لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح میں اسباب کو مت دیکھو، اللہ پہ توکل کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن شیبہ میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو مالداری کو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں مالداری کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح کرو گے تو میں تمہیں غنی کر دوں گا، اگر فقیر ہوگے تو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نکاح برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نکاح کا امیری یا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد خرچے ڈبل ہو جائیں گے، پھر بچے ہو جائیں گے تو اخراجات 3 گنا بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں سمجھا رہے کہ یہ کیلکولیشن مت کرو، یہ غلط کیلکولیشن ہے۔ مالداری اور غربت کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ جب اللہ تمہیں نکاح کا حکم دے رہا ہے تو غریب ہونے کے باوجود تم اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی غنی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی کو غریب کرنا چاہے گا تو کموارے پان میں بھی غریب کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 اس میں ایکسپلینیشنز تھیں اس ایک آیت میں، واللہ واسع علیم۔ آگے دیکھیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، چاہیے کہ بچ کر رہیں، پاک دامن رہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاحن، نکاح، جو نہیں پاتے نکاح، یعنی انہیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا یا وہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں کہ وہ بیوی کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ عورت کے بیسک خرچے وہ شوہر کے ذمے ہے نا، اس کو گھر پرووائڈ کرنا، اس کو کپڑا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، سارا شوہر کی ذمہ داری ہے، پھر حق مہر بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاحن، نکاح، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہ جو نہیں پاتے نکاح، اس کو پھر میں تفسیر میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یغنیہم اللہ، غنی کر دے ان کو اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، یہاں تک کہ غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، یہاں تک کہ غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ والذین، اور جو لوگ، یبتغون الکتاب، جو لوگ تلاش کرتے ہیں الکتاب، مکاتبت، مکاتبت میں لکھ کے بھیج رہی ہوں، مکاتبت، مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے تحریری معاہدہ، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو مکاتبت تحریری معاہدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ تلاش کرتے ہیں مکاتبت، مما، ان میں سے، ملکت، جن کے مالک ہیں، مما، ان میں سے جن کے مالک ہیں، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے،
فکاتبوہم، پس تم مکاتبت کر لو ان سے، پس تم مکاتبت کر لو ان سے، یعنی تحریری معاہدہ کر لو ان سے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ ان عالم تم، اگر تم جانو، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی، پس تم مکاتبت کر لو ان سے اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی۔ وآتوہم، اور تم دو ان کو، من مال اللہ الذی، اللہ کے مال میں سے، تم دو ان کو اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، اس میں بھی اب تین طرح کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، زنا بالجبر کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا۔ ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، اس کا میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھیج رہی ہوں آپ کو گروپ میں، فتیاتکم کی۔ تھوڑا پیچھے سے بتائیے گا باجی، وآتوہم یہاں سے۔ یہ کہاں پہ آپ بول رہی ہیں؟ وآتوہم، اور تم، فتاتن، فتن تو لفظ آپ نے پیچھے پڑھا نا، فتن کہتے ہیں نوجوان کو، اور یہ مذکر ہے، اور فتاتن اس کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع فتیات ہے، فتاتن فتیاتن، ٹھیک ہے، مؤنث واحد فتاتن ہے اور جمع مؤنث فتیاتن ہے۔ اور فتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوجوان یا غلام یا خادم، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فتاتن کا مطلب لڑکی، لونڈی یا خادمہ، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فتاتن صرف نوجوان کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ فتاتن لفظ لونڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ پس منظر میں تفسیر میں بتاؤں گی، شان نزول ہے نا، تو اس لیے میں نے یہاں لونڈی کا لفظ استعمال کیا۔ اور مت تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، کیونکہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ اس دور میں قحبہ گری جو کام کرتے تھے، وہ لونڈیوں کو اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو فتیاتکم کا اگر اپلائی کریں گے نا، تو نوجوان لڑکیاں بھی اس میں آئے گا، کہ اب نوجوان لڑکیوں کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں قحبہ گری کے لیے، اس کی مذمت ہے۔ ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان ارادنا، اگر وہ چاہتی ہیں، تحسنن، پاک دامن رہنے کا، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامنی، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامن رہنا، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامن رہنا، تاکہ تم تلاش کرو سامان دنیا کی زندگی کا۔ اب یہ بھی کہہ دے اتفاقی ہے، یعنی اس دور میں جو قحبہ گری کا کام کر رہے تھے نا لوگ، وہ اس سے پھر مال کماتے تھے، پیسہ کماتے تھے، تو اگر فری میں بھی کر رہے ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا۔ ومن یکرہن، اور جو کوئی بھی مجبور کرے گا ان کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، من بعد اکراہہن، ان کو مجبور کر لینے کے بعد، ان کے مجبور کرنے کے بعد، یا ان پر جبر کے بعد، ان پر جبر کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی ان پر پھر مجبور ہیں بیچاریاں تو ان پر گناہ کوئی نہیں ہے، بس بے شک اللہ ان کے جبر کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو حکم یہ ہے، فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو کہ نکاح نہیں پاتے، یعنی رشتہ نہیں مل رہا،
دیکھیں نکاح جو ہوتا ہے وہ صرف عورت اور مرد کے کوئی یک طرفہ معاہدہ تو نہیں ہوتا نا عورت اور مرد کے درمیان، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو اکیلے چلا جائے اور اس کو رشتہ مل جائے گا، اس صورت میں لڑکی والے راضی نہیں ہوں گے۔ تو سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نکاح چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہوتا۔ پیچھے تو اللہ نے بتا دیا اگر کوئی غریب ہے تو اس وجہ سے نکاح سے نہ بچے، اگر اس کو رشتہ مل رہا ہے تو وہ نکاح کر لے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح پاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مالدار ہو لیکن پھر بھی اس کو رشتہ نہ مل رہا ہو، یا کوئی غریب ہو اس کی غربت کی وجہ سے نہ دے رہے ہوں، یا کوئی معذور ہو، یا اس کے اندر کوئی اور عیب ہو تو کوئی عورت اس سے نکاح پر راضی نہ ہوتی ہو، تو یہ سارے ان لوگوں میں داخل ہیں جو نکاح نہیں پاتے۔ تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں قرآن تو کہہ رہا ہے نا پاک دامن رہیں، عفیف رہیں، اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھیں۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، لیکن جس میں طاقت نہیں ہے یا اس کو رشتہ ہی نہیں مل رہا اور وہ یا مل تو رہا ہے وہ بھی اس کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری اٹھا سکے، تو پھر حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ کثرت سے روزے رکھنے سے اس کے اندر جو ڈیزائرز ہے نا، شہوت کی جو شہوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ نکاح تو کر سکتے ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں رہے ہوتے، میں دیکھتی ہوں بہت سارے اس میں ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکیں لیکن وہ کر نہیں رہے ہوتے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی تنخواہ، ایک جو فگر بنایا ہوتا ہے ذہن میں، اتنے وسائل ہو جائیں گے تو ہم تب کریں گے۔ تو پچھلی آیت میں تو اللہ نے یہ ترغیب دے دی نا کہ غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہوتی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو نکاح رشتہ نہیں مل رہا تو وہ پاک دامن رہیں، اپنے آپ کو ہر قسم کی فحاشی سے بچا کر رکھیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ غنی کرنے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں غنی کرنے کے دو مطلب ہیں۔ غنی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پیسہ دیتے، اور غنی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ بے نیاز ہو جائے، نہیں رشتے سے بے نیاز ہو جائے، اس کو رشتہ مل جائے، کوئی عورت اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر بندوبست نہیں ہو رہا، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ برائی کی طرف نہیں جاتی ہے، لمبا عرصہ ہو گیا رشتہ تلاش کرتے ہوئے کوئی لڑکی نہیں مل رہی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ سمجھنے لگے کہ اب میں مجبور ہوں، اب میں برائی کی طرف جا سکتا ہوں، یا میں فحاشی کا کوئی کام کر سکتا ہوں، میں مسٹربیشن کی طرف جا سکتا ہوں، یا میں متع کر سکتا ہوں، یا اللہ کی نظر میں یہ چیزیں نا، یہ اللہ کی نظر میں عذر نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ کی وہ شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھا دے کہ بھئی تمہیں تو اتنا عرصہ ہو گیا رشتہ نہیں مل رہا، تو اب تو تم تو مجبور ہو، تو یہ بندہ مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور اگر وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دیں گے۔ کیا مطلب غنی کر دیں گے؟ یعنی اس میں بھی اللہ نے وعدہ کر لیا کہ رشتے کا انتظام اللہ کر دے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک کی نا ساری ضرورتیں فوراً دنیا میں پوری نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں، کسی کو فوراً ہم پلا مل جاتا ہے لیکن کسی کے لیے دیر بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے مایوس نہیں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے کر مایوسی سے ہی تو نکال رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے رشتے کا ذمہ دار ہوں، اپنے فضل سے اس کو غنی کروں گا۔ تو ایسے حالات میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کے پاس بھی ایک موقع ہوتا ہے، اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی دیکھو تیرا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تیرے لیے تو رشتے کا انتظام ہو ہی نہیں رہا، تجھے کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں، لہٰذا اب ساری زندگی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی خواہشی پوری نہ کرو، لہٰذا یہ ہے کہ تمہارے لیے برائی حلال ہے۔ تو یہ اللہ یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے رشتے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ بہت بڑا ہے، تم برائی سے بچو، اگر عفیف رہو گے تو پھر اللہ انتظام کرے گا۔ اور اس سلسلے میں نا حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ وہ کون سے 3 طرح کے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ غلام
جو اپنے آپ کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے اور عقد مکاتبت کر لیتا ہے، اسی کا آگے تذکرہ آئے گا اسی آیت میں، عقد مکاتبت، ٹھیک ہے، اس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اور وہ ایک تو وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مدد اللہ اپنے اوپر اپنے ذمے لازم کر لیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اور جہاد کا جب لفظ آئے تو اس کا وسیع مفہوم اپنے دماغ میں رکھا کریں کہ صرف تلوار لے کر لڑنا نہیں ہوتا، اس میں جہاد بالقلم بھی آئے گا، جہاد باللسان بھی، یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی۔ تو اللہ ایسے بندے کی مدد بھی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو نکاح کی تلاش میں ہے، رشتے کی تلاش میں ہے اور اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے نکاح کی تلاش میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تینوں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو نکاح کرنا چاہ رہا ہو، اگر اس کے ساتھ ہم تعاون کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، اب وہ ذمہ داری گویا ہم اللہ سے شیئر کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے تو کہا ہے نا میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں، میں اس کے نکاح کا انتظام کرتا ہوں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ تو نہیں کرے گا، وہ تو مخلوق سے کام لیتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو جو مخلوق آگے بڑھ کر اس قسم کا کام کرے گی، یہ ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے گی، تو اس پر دیکھیں پھر اللہ کی کتنی اللہ کی یہ رضا کا باعث بنے گی باتیں، کہ جو کام اللہ کہہ رہا ہے میرے ذمے ہے، اس میں مخلوق نے میری مدد کی، حقیقت میں تو اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی نا، لیکن صورتاً تو یہی ہے کہ صورتاً تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ دین پوری دنیا پر غالب آئے، ایسی اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نکاح کو سوسائٹی میں پروموشن ملے۔ تو جو بھی نکاح کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے گا یا کسی کے نکاح میں اس کی مدد کرے گا، تو علماء اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ فضل سے ہوگا، یہ فضل جو ہے نا اللہ کا، یہ تمہاری سوچ سے بہت بڑی چیز ہے، سارے کام یہ اللہ کے فضل سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں اور فوری طور پر انتظام نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ آزمائش کے لمحات آ جائیں تو برائی کی طرف نہیں جانا، بچ کے رہنا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آزمائش آ جاتی ہے، کسی کوئی بہت کوششوں کے باوجود کسی کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ دنیا میں ہماری نا دو طرح سے آزمائش ہو رہی ہے، ایک آزمائش ہے صبر میں، ایک شکر میں ہے۔ صبر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر یقین اور اعتماد اس کا کتنا ہے، لیکن ڈاواں ڈول تو نہیں ہو جاتا، ایمان کا سودا تو نہیں کر لیتا۔ شکر کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اب میں نے نعمتیں دے دی، اب دیکھوں یہ حق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ دو طرح سے آزمائش ہو رہی ہے نا انسان کی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوری طور پر انتظام نہیں ہوتا، اللہ نے تو وعدہ دیا ہے، لیکن آزمائش بھی کبھی آ جاتی ہے کسی پر، تو ایسے میں انسان کو کیا چاہیے کہ وہ عفیف رہے، پاک دامن رہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم۔ یہاں مکاتبت کا مسئلہ، مکاتبت کا مطلب ہے، دیکھیں جو غلام اور لونڈیاں ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلامی سے نکلیں۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مالک جو ان کا ہوتا ہے آقا، وہ خود کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ دوسرا طریقہ وہ یہاں قرآن نے بیان کیا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کر لیں کہ اتنے وقت کے اندر میں تمہیں اتنے پیسے کما کر دوں گا، تم مجھے آزاد کر دو۔ تو اس ایگریمنٹ کو، اس تحریری معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب شخصی غلامی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ قیدیوں کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے ایسی کوئی جنگیں ہوں جس میں غلام پھر قیدی بن کر آئیں لوگ، اور غلام اور لونڈیوں کا رواج ہو، تو ہمارے پاس ایک قانون تو موجود ہے نا۔ تو اسلام ترغیب دے رہا ہے کہ غلاموں کو ویسے ہی آزاد کیا جائے، لیکن اگر ویسے آزاد نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی آپشن رکھا ہے کہ ان کے ساتھ آزادی تحریری معاہدہ ہو جائے، جو ایک ان کی آزادی کی تحریر ہوگی کہ اتنی مدت تک اتنے کما کر دو گے تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اور ایسے لوگوں کو آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس حصے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کی مدد کرو، ایسے لوگوں کو صدقہ دینا اور زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ ایسے
غلام اور لونڈیاں جنہوں نے مکاتبت کر لی ہو اپنے آقا سے، تو ان کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یہاں پہ ایک اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، کہ مت مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر۔ اگر وہ ارادہ کرتی ہیں، چاہتی ہیں بچنے کا، تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی اس سے پھر پیسہ کماؤ۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا نا، زمانہ جاہلیت میں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے تھے، لونڈیوں سے غلط کام کرواتے تھے اور اس سے پھر پیسہ کماتے تھے۔ اور مدینہ کے منافقوں میں عبداللہ ابن ابی، اس کی 6-7 لونڈیاں تھیں، اس نے ان کو اس کام پر معمور کیا ہوا تھا۔ وہ بیچاریاں مجبور تھیں وہ مسلمان، ان میں سے کچھ ایمان لا چکی تھیں، لیکن وہ مجبور تھیں کیونکہ وہ انہیں پھر زد و کوب کرتا تھا۔ تو یہ قحبہ گری یہ کی ممانعت کا بھی ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس وقت میں نے ابھی کیا بتایا کہ وہ مجبور ہوتی تھی نا باندیاں، کیونکہ باندی جو ہوتی ہے اپنے آقا کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور اس سے ان کو بچ کر رہنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر قرآن نے اس وقت یہ حکم دیا۔ اچھا، ایسے میں وہ پھر آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمیں اس طرح بدکاری پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ ہم سورۃ النور میں یہ آیات پڑھتے ہیں پردے کی، تو اللہ کو ہم پر کتنا غضب آتا ہوگا، لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی۔ قرآن نے حکم دیا کہ جس کے ماتحت کوئی باندی ہو یا کوئی بھی نوجوان لڑکی ہو، اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اگر خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ زنا سے بچنا بھی چاہتی ہے تو مجبور کرنا یہ اور بھی زیادہ جرم ہوگا۔ اچھا، میں نے ابھی بتایا ترجمے میں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ زنا سے بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن میں کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاقی ہوتی ہیں، اس وقت سوسائٹی میں ایسا ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے اسی شرط کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ مسلمان باندی ہے، وہ بچنا چاہتی ہے، کیوں زنا کرنا چاہے گی، لہٰذا اس کو زنا پر مجبور کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ کوئی زنا سے بچنا چاہے یا نہ چاہے، مجبور کرنا تو دور کی بات، آپ اس کو ترغیب بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو، یہ بھی شرط جو ہے نا اتفاقی ہے۔ میں نے بتایا ابھی ترجمے میں کہ وہ لوگ پیسوں کے لالچ میں یہ کام کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہائی لائٹ کیا، لیکن اگر یہ فری میں بھی کر رہے ہو تب بھی یہ حرام ہے۔ جیسے آج سوسائٹی میں ایسا ہو جاتا ہے بعض خواتین کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جبراً ایسا ہو جاتا ہے، تو زنا پہ مجبور کرنا، زنا کی ترغیب دینا، زنا کی اجازت دینا، یہ تینوں چیزیں بالکل حرام ہیں۔ فری میں بھی حرام ہے اور پیسے لے کر بھی حرام ہے۔ اور چونکہ منافقین پیسوں کی لالچ میں مجبور کرتے تھے اور وہ خود بچنا چاہتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی کنڈیشن کو اس آیت میں بیان کیا ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے۔ اور اس طرح اگر کسی کو مجبور کر کے غلط کام کر لیا جائے گا نا، تو جس کو مجبور کیا گیا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ آگے تسلی دے رہے ہیں نا کہ وہ کیا تسلی ہے کہ جو بھی ان باندیوں کو مجبور کرے گا، اللہ ان باندیوں کو مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا اور رحم کرے گا۔ مواخذہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجبور کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں جبری زنا کی مذمت ہے۔ پیچھے تو آپ نے پڑھا نا جو رضامندی سے ہو، تو جو رضامندی سے ہو اس کو تو اللہ نے سزائیں بتا دی کہ شادی شدہ کرے تو یہ سزا ہے، اور کنوارے کریں تو یہ سزا ہے، رجم کی سزا ہے، کوڑوں کی سزا ہے۔ لیکن اب جبری جو زنا ہے نا، اس کو جس کو مجبور کیا جائے، اس کو نہ دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں، نہ ہی اس کو کسی قسم کا کوئی گناہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھیں بھی اور لکھیں بھی کہ مجبور کرنا کہتے کس کو ہیں۔ فقہا نے یہ ساری ڈیٹیل بیان کی ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی تمام فقہا اس پر متفق ہیں
اور اس کے قطعی دلائل موجود ہیں. تو ایسی تفاسیر جن پر پوری امت جمع ہو چکی ہو نا، کوئی نیا اسکالر آ کر پھر اس کو توڑ موڑ نہیں سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو وہ کیا ہے، وہ ڈیٹیل کیا ہے؟ اقراء کی دو قسمیں، اقراء ملجی اور اقراء غیر ملجی. میں گروپ میں بھیج رہی ہوں. اقراء ملجی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کی رضا بالکل ختم ہو جائے اور اس کا اختیار بالکل ختم ہو جائے، وہ بالکل بے بس ہو جائے. اور یہ بے بسی 3 صورتوں میں ہوتی ہے. وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک تو قتل کی دھمکی کوئی دے دے، تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں میں مار دوں گا، قتل کی دھمکی. ٹھیک ہے، 3 صورتیں، قتل کی دھمکی. دوسرا ضرب شدید، اس قدر اس پر اس کو وہ زد و کوب کرنا شروع ہو جائے. جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن ابی ان مسلمان لونڈیوں سے زبردستی کرواتا تھا اور ان کو زد و کوب کرتا، یعنی بہت زیادہ تشدد کرنا شروع ہو جاتا تھا. تو اتنا کوئی مار پیٹ شروع کر دے. یا پھر تیسری صورت یہ بھی کہ بہت لمبے عرصے کے لیے کوئی قید میں ڈال دے، حبس طویل جس کو کہتے ہیں، حبس طویل. دوبارہ میں بتا رہی ہوں، ایک قتل کی دھمکی، دوسرا ضرب شدید، تیسرا حبس طویل. تو یہ ہوتا ہے اکراہ ملجی، یہ مجبور کرنے کی یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. تو ایسی مجبوری میں اگر کوئی کلمہ کفر منہ سے نکالتا ہے تو تب بھی اسے گناہ نہیں ہے. ایسی مجبوری میں اگر کوئی حرام کھا لیتا ہے تو تب بھی اس کو گناہ نہیں ہے. اور ایسی مجبوری میں اگر کوئی عورت بدکاری کر لیتی ہے تو آمادہ ہو جاتی ہے اس کام پر، تو اس کو بھی گناہ نہیں ہے. اس کے نا 2 احکامات ہیں. ایک ہوتا ہے عزیمت والا راستہ. عزیمت والا راستہ کیا ہے کہ اگر وہ ہر صورت میں کہہ رہی ہے میں نے نہیں کرنا، چاہے میری جان چلی جائے، تو اگر اس کی جان چلی جائے نا، وہ شہید کہلائے گی. یہ عزیمت والا راستہ ہوگا اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن اس میں شریعت کا یہی حکم ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو نا، جیسے کہ آپ نے وہ انما حرم علیکم المیتۃ والی آیت میں پڑھا ہے آخر میں کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو اتنا حرام، آپ اتنی بھوک آپ کو لگی ہے، اب خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی، تو اتنا حرام آپ کھا سکتی ہیں جس سے آپ کی جو ہے زندگی کی رمق آپ میں باقی رہے. اکراہ غیر ملجی کیا ہے؟ جس میں کسی بندے کی رضا تو نہیں ہوتی لیکن اس کا اختیار، کچھ نہ کچھ اختیار باقی رہتا ہے. اس کو پیچھے تو میں نے کہا نا بالکل بے بس ہو گیا، اس کا کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضامندی تو نہیں ہوتی لیکن اختیار باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ اتنا اس کو نہیں ہے کہ مجھے قتل کر دے گا، بس یہ ہے کہ مجھے 2-3 تھپڑ لگیں گے یا ادھر سے نکال دیا جائے گا یا کوئی اور اس سے عہدہ چھن جائے گا. ایسے جو چھوٹے موٹے بھی ہمیں واقعات نظر آتے ہیں. تو جو عفت کی حفاظت کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ ہر صورت میں کرتی ہیں. جو نہیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے آپ کو پھر پیش کر دیتی ہیں پلیٹ میں رکھ کے. تو غیر ملجی جو ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس بندے کی رضامندی تو نہیں ہوتی اور اس کا کچھ نہ کچھ اختیار باقی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل بے بس ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں اکراہ غیر ملجی. تو یہاں اس آیت میں جس کا تعلق ہے نا وہ اکراہ ملجی ہے. اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کون سا اکراہ ہے؟ اکراہ ملجی، یعنی جبر ملجی. اب ہمارے دور میں تو یہ بھی ہم سنتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو اس کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، شوہر بیچاری کا فوت ہو گیا، اگر اس نے زنا کو پیشہ بنا لیا تو اس کی مجبوری ہے. بھئی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو شریعت مجبوری کا نام نہیں دے رہی، اس کو شریعت جبر کا نام نہیں دے رہی، یہ حرام ہے. ورنہ پیشے تو اور بھی بہت سارے ہیں، کوئی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی عزت والا پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اسی میں پھر اللہ نے کریم روزی کا وعدہ اسی میں انہی چیزوں میں کیا ہے جو حلال کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں اسی آیت میں دوبارہ ایک چیز کو سمجھیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ تم اپنی باندیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ غلط کام کریں، اور اس کے ذریعے سے تم عورتوں کے ذریعے سے تم پیسہ کماؤ. تو اس آیت کے ضمن میں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ دیوس مرد بھی آئیں گے جو یوٹیوب پر چینل بنا کر بیٹھتے ہیں. اب ان پر ویوز نہیں آ رہے ہوتے تو ویوز بڑھانے کے چکر میں اپنے گھر کی خواتین کو ننگا کر کے سامنے لے آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں مرد اتنے دیوس کا لفظ ان کے لیے حدیث نے استعمال کیا ہے. بعض گھرانوں میں ایسے دیوس مرد ہوتے ہیں
کہ وہ اپنی عورتوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، ان سے صراحتاً زنا کرواتے ہیں، یا زنا تو نہیں کرواتے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ چینل نہیں چل رہے تو بیویوں کو پھر اریاں لباس پہنا کر سامنے لے آؤ، ان کو نچواؤ، ان کی نمائش شروع کر دو اور پھر پیسہ کماؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ تحقیق اتار دیے ہیں ہم نے الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات روشن احکامات، یا اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اتار دی ہیں تمہاری طرف روشن آیات۔ بینہ روشن کو بھی کہتے ہیں، واضح کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتار دیے ہم نے تمہاری طرف روشن احکامات، یا اتار دی ہیں ہم نے تمہاری طرف روشن آیات، ومثلاً اور مثالیں من الذین ان لوگوں کی، خلو من قبلکم جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس میں ایک چیز مجھ سے رہ گئی ہے، ان علمتم فیہم خیرا، تم مکاتبت اس صورت میں کرو اگر تم ان لونڈی غلاموں میں کوئی بھلائی دیکھو۔ تو یہاں بھی خیر سے مراد یہی ہے کہ وہ اگر تم مکاتبت کے بعد، ظاہری بات ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، تو آزادی کے بعد تمہیں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں جا کے پھر ہماری سوسائٹی میں تخریبی کام کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ قید کی صورت میں تو وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ایسے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ پھر تم مکاتبت نہ کرو۔ اس لیے شرط یہ لگا لی کہ اگر ان میں تم بھلائی دیکھو کہ وہ سوسائٹی میں جا کر تخریبی کام نہیں کریں گے، وہ معاشرے کا ناسور نہیں بنیں گے، تو اس صورت میں تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔